هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے حدیث کے درس میں ہم لوگ عید کے متعلق چند باتیں سنیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور ہم لوگ اس بابرکت مہینے سے اب الوداع کہنے والے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ آ گیا اور اب اس کی رخصتی کی گھڑی بھی بالکل قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کل عید ہو اور یہ مبارک مہینہ ہم لوگوں سے رخصتی لے لے۔ یہ عظیم الشان مہینہ جس کی قدر ہم لوگ جیسے کرنے چاہیے تھی ویسے ہم لوگوں نے نہیں کیا۔ بابرکت مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور وہ نورانی صبح شام سحری کی وقت کی برکتیں، افطار کے وقت دعا کی قبولیت کی امیدیں، اور دن بھر اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکا رہنا۔ اور اسی مہینے میں فرشتوں کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، خاص کر کے لیلۃ القدر میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں جو دنیا میں فرشتے بھر جاتے ہیں۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں شیطان کو جکڑ دیا گیا تھا۔ اب جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا دوبارہ شیطان کو اور وہ جنات جو سرکش ہیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو مہینہ تھا اس میں جس نے قدر کرنی تھی اس نے قدر کی، اور جس نے قدر نہیں کرنی تھی اور جس نے قدر نہیں کی وہ محروم رہ گیا اس کے ثواب سے، اس کے برکت سے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اس مہینے کے بعد بھی ہماری زندگی، ہمارا عمل، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اگر رمضان میں جیسے تھی ویسے ہی اگر ہے تو یہ قبولیت کی علامت ہے کہ رمضان کی عبادتیں اللہ نے ہم سے قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہوگا۔ یہ ایک امید ہے کہ اگر آئندہ جو مہینے آتے ہیں ان مہینوں میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت پر جمے رہنے، عبادت پر بالکل قائم رہنے کا اللہ اگر موقع دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے جو ہمیں سنتیں معلوم ہونی چاہیے کہ عید کا دن ہو تو کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھیے۔ ایک تو اللہ سے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے قدر نہیں کی، جیسے اس مہینے کو گزارنا تھا ویسے ہم نے نہیں گزارا، لیکن جو بھی ہم نے کیا ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں اے اللہ اس کو قبول کر، اے اللہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، یہ اللہ سے مانگنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر چاند نظر آ جائے تو ہمارے لیے بہت سارے سنتیں ہیں، اس میں سے یہ کہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے ہی چاند
نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یہ جو دعا ہے اس کو پڑھنا۔ اس کے بعد کثرت سے تکبیر کہنا، کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے۔ تب سے لے کر امام جب مسجد میں آتا ہے خطبے کے لیے تب تک یہ تکبیرات کہی جائے گی۔ مغرب سے لے کر مغرب بعد، عشاء بعد، رات میں، صبح میں، امام جب تک ممبر پہ نہیں آتا اس وقت تک تمام لوگ تکبیرات کہیں گے۔ ہر وقت جیسے ہی چاند نظر آ جائے کثرت سے ہمارے زبان پر تسبیح ہونی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کثرت سے تکبیر کہنا سب سے پہلی بات۔ اور جب امام ممبر پر آ جائے تو خاموش ہو جائیں گے، ایک تو یہ چیز کرنی چاہیے۔ دوسری بات، نماز کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا، جو میں نے کہا تھا بار بار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا صدقۃ الفطر، جو ہو، اسی طرح سے چاول ہو، جو بھی آپ لوگ جو کھاتے ہیں اس کو نکالنا، ہر مرد عورت، بچہ بچی، آزاد غلام، مرد عورت، بوڑھا، جو بھی ہو اس کے طرف سے، جس کا نفقہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، اگر شوہر کوئی ہے تو بیوی ہے، ان سب کے طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا نکالتے تھے، 1 سا 4 مد، اس کو آپ سمجھیے ایک پیمانہ میں نے بتایا تھا، اس میں کلو میں آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے، کوئی چاول زیادہ اس میں پکڑتا ہے، کوئی بوائل رائس ہے تو کم پکڑتا ہے، باریک چاول ہے تو زیادہ پکڑتا ہے، اسی لیے کبھی کلو میں آگے پیچھے ہوتا ہے۔ 2 کلو 600 گرام، 2 کلو 500 گرام، 2 کلو 550 گرام، 2 کلو 700 گرام۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 3 کلو نکال لیجئے، اللہ نے استطاعت دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ قیمت نکالیے، اسی پہ ڈیپینڈ نہ رہیے جو 160 روپئے، 150 روپئے، 170 روپئے جو طے ہوا ہے وہ ادنا ہے، ادنا، کم سے کم آپ جو کھاتے وہ دینا ہے۔ ورنہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کیا دینا ہے، کشمش دے سکتے ہیں، کھجور دے سکتے ہیں، اللہ نے اگر مال دیا ہے، بے پناہ اللہ نے مال دیا ہے، ایک دن میں ہم کوئی مہمان آ جائے تو ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ نے اس طرح استطاعت رکھا ہے، تو پھر اپنے صدقۃ الفطر کو بھی کیسے نکالنا چاہیے، اس کے اعلیٰ معیار کے مطابق نکالنا چاہیے، اور وہ عید کے نماز سے پہلے مسکین تک پہنچا دے۔ وہ جو چاول ہے، جو بھی ہے اپنے گھر کے طرف سے آپ نے نکالا، وہ عید کے نماز سے پہلے تک پہنچانا، عید کے بعد اگر پہنچائیں گے وہ نارمل صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ کہ آپ جب جمعہ کے لیے، عید کے لیے جا رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے، غسل کرنا، نہانا دھونا، اور پاکی اور صفائی اس کا اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یغتسل یوم الفطر، فطر کے دن، عید الفطر کے دن نہانا، غسل کیا کرتے تھے نماز کو جانے سے پہلے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن غسل کرنا، نہانا دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے بہترین لباس پہننا، ایک تو تکبیر کہنا، صدقۃ الفطر نکالنا، عید کے دن نہانا، بہترین لباس پہننا، نیا لباس نہیں ہے، اللہ نے اگر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس نیا لباس نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی یاد رکھیے بہترین لباس پہننا، جو آپ کے پاس ہے اس میں سے بہترین، نیا ہی پہننا ضروری نہیں۔
لیکن خوبصورت لباس آپ کے پاس جو ہو. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے تماموں کو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت رکھی ہے کہ ان کے لیے عید کے لیے کپڑے مہیا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اس جگہ کو یاد کیجئے جہاں پانی تک میسر نہیں. فلسطین کو یاد کیجئے جہاں یہ کپڑا تو چھوڑیے کفن تک میسر نہیں. اللہ کا کتنا شکر ہے. اللہ کا کتنا ہم اگر شکر ادا کریں گے تو بھی کم ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی. ان کے پاس نہ چھت ہے نہ دفن کرنے کے لیے کفن تک میسر نہیں. اللہ کی آزمائش ہے, یاد رکھو. کل کوئی ہم سے پوچھ رہا تھا, مولانا ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ تصاویر, یہ ویڈیو, تو ہمارا دل کٹ جاتا ہے. ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہنا چاہتے ہیں. وہ کیفیت ہم سے ہوتی ہے, کیا اللہ کیوں کچھ نہیں کر رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے. فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. وہ جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں نا, تم اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ نہیں دیکھ رہا یہ نہ سمجھو. اللہ غفلت میں ہے یہ نہ سمجھو. ایک بچہ مرتا ہے تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کا دل بھی پگھل جاتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ کیوں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم جو لوگ کر رہے ہیں, جو بھی فلسطین میں, غزہ میں, سیریا میں, لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ نہیں دیکھ رہا یہ مت سمجھو. پھر اللہ کیوں پکڑتا نہیں ہے؟ اللہ آگے آیت میں بیان فرماتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے. ایک دن آئے گا جب آنکھیں پھترا جائے گی. یہ دنیا آزمائش کی ہے, یہاں ایسے ہی ہے. ان کا جو ٹھکانہ ہے, جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ یہاں پہ پکڑ نہیں کرتا. کبھی کبھی اللہ عذاب دیتا ہے, لیکن اللہ عام طور پہ اللہ کی جو سنت ہے, اللہ کی جو عادت ہے, وہ کل قیامت کا دن ہے. اللہ بیان فرماتا ہے انما یؤخرهم, ان کو اللہ مہلت دے رہا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں پھترا جائے گی. آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہے گا. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم, سر جھکائے ہوں گے, نگاہیں ادھر ادھر پھیر نہیں پائیں گے. وہ ایک دن آنے والا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑا. کتنا کر سکتے ہو؟ کتنے لوگوں کو مارو گے؟ کیا کچھ کر لو گے؟ کبھی بڑا سکون ہوتا ہے کہ ایک دن ہے حساب کا. یہ دنیا میں حساب نہیں ہو سکتا ہے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب لے کر رہیں گے. تو اس لیے وہ چیزیں یاد کرنا, اور اللہ نے جو بھی ہمیں نعمت دی ہے اس پہ شکر ادا کرنا. اگر اچھے کپڑے ہیں تو ٹھیک, نئے کپڑے ہیں تو ٹھیک, نہیں ہیں پرانے ہیں تو بھی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں کپڑے تک میسر نہیں. یہ چیز بھی سنت ہے. اس کے ساتھ پانچویں چیز, مسجد میں جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھانا. یاد رکھیے, اب اکثر علاقے میں عورتوں کے لیے مسجد میں بھی انتظام کیا جاتا ہے نماز کے لیے, تو مسجد میں جانے سے پہلے طاق عدد میں کیا کرنا چاہیے؟ کھجور کھانا سنت ہے. دیکھو ایک عید الفطر ہے جو یہ عید ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے, عید الاضحیٰ بقرہ عید, اس میں دیکھیں نماز پڑھ کے آ کے کھانا سنت ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے. لیکن عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے. وہ کیسے کھاتے تھے؟ وطر میں 1 3 5, وطر یعنی جو تقسیم نہیں ہوتا ہے, جس کو ہم کیا نہیں کر سکتے, ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. اب دیکھو ایک کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, آدھا آدھا, مطلب ٹوٹ گیا نا. اسی لیے بولتے ہیں اللہ وطر یحب الوطر. اللہ وطر ہے, وطر کو پسند کرتا ہے. اللہ وطر یعنی اللہ ایک ہے, اور اللہ ایک کو پسند کرتا ہے, یعنی ایسے عدد کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں نا. جیسے ایک دیکھیے, اس کو آپ کٹ کریں گے تو آدھا آدھا ہوتا ہے, کٹ ہو جاتا ہے, لیکن ایک صحیح تقسیم نہیں ہوتا ہے. 3 دیکھیے, 3 کو آپ کیا کریں گے, بانٹیں گے تو 1.5 ہو جائے, کٹ جائے گا. اسی طرح 5 دیکھیے, اس کو آدھا کر 2.5 ہو جائے گا. اگر کٹ گیا مطلب اس کی کوئی اصل نہیں,
2 4 یہ دیکھو یہ الگ الگ ہے، تقسیم ہوتا ہے یہ برابر، لیکن 1 3 5 7 9 یہ جو عدد ہے یہ تقسیم نہیں ہوتا، یہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے ایک ہے، وہ کسی میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ ایسے عدد کو بھی پسند کرتا ہے، اس لیے وتر کی نماز ایک پڑھتے ہیں، کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ بھی ایک ہے، اسی لیے اللہ وتر کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور جو کھاتے تھے، آپ نماز سے پہلے آپ کے شوہر ہو، آپ کے بچے ہو، ان کو کھجور دیجیے، نہانے کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد، بیٹا یہ سنت ہے، نماز کو جانے سے پہلے اللہ کے نبی 1 کھجور یا 3 کھجور یا 5 کھجور کھاتے تھے، اس لیے 5ویں جو سنت ہے عید سے پہلے وہ کیا ہے؟ کھجور کھانا، طاق عدد میں یعنی اس طرح کے، یا تو 1 کھائیے یا تو 3 کھائیے یا تو 5 کھائیے یا تو 7 کھائیے، اس طرح کی عدد میں کھجور کھانا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے چھٹی جو چیز ہے وہ یہ کہ عید کے نماز کے لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو جانا ایک راستے سے سنت ہے، آنا دوسرے راستے سے سنت ہے، اس کا خیال کیجیے۔ آپ کے گھر کو جانے کے لیے 2 راستہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، تو سنت کیا ہے؟ ادھر سے جانا، آتے وقت ادھر سے آنا، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، عید کا جب دن ہوتا اللہ کے نبی راستہ بدل لیتے، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے جانا، یہ بھی سنت۔ اس کی حکمت علماء نے بیان فرمائی، ہو سکتا ہے فقیر اور مسکین کہیں پہ مل جائے، اس راستے میں جاتے وقت تھوڑے مل گئے، اس راستے میں آتے وقت تھوڑے مل گئے، تو کچھ دینا، اپنے پاس کچھ چینج، کچھ پیسہ اپنے پاس رکھیے، جاتے وقت کیا کیجئے؟ جو مسکین، جو فقیر، جو محتاج ملتا ہے اس کو دیتے ہوئے جائیے۔ اس لیے یہ بھی سنت ہے کہ آپ لوگ جب عید کے لیے جا رہے ہوں تو جاتے وقت ایک راستے کو اختیار کرنا اور آتے وقت کیا کرنا؟ دوسرے راستے سے آنا، اسی راستے سے آنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن کوئی آتا ہے تو حرج نہیں، آپ سوچیں گے تو آپ کو ہر اعتبار سے معلوم پڑے گا، ہاں ہمارے گھر کے لیے 2 راستہ ہے، یہاں سے جائیں گے ادھر سے لمبا ایک راؤنڈ لے کے آئیں گے تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اسی طرح سے 7ویں سنت یہ ہے کہ سوار ہو کر نہ جائے، گاڑی وغیرہ پہ جانا، اس کے مقابلے میں چل کر جانا سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر چل کر جاتے تھے اور چل کر آتے تھے۔ بچوں کے پاس سائیکل ہے تو بولیے سائیکل لے کے مت جاؤ، بائک ہے تو کہیے کہ بائک لے کر مت جائیے، کوشش کیجئے چل کر جائیے۔ ہاں جماعت چھوٹنے کا اندیشہ، لیٹ اٹھے ہیں تو پھر گنجائش ہے، ورنہ عام صورتوں میں ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چل کر جاتے تھے اور چل کر آتے تھے۔ راستہ بدلنا، چل کر جانا اور چل کر آنا۔ اور اسی طرح سے جب مسجد میں چلے جائے تو عید سے پہلے کوئی نماز نہیں یاد رکھو، الا یہ کہ 2 رکعت کیا پڑھیں گے؟ تحیۃ المسجد، مسجد کے آداب، مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، وہ تحیۃ المسجد ہے۔ عید سے پہلے کوئی سنت نہیں، عید سے پہلے کوئی نماز نہیں، عید سے پہلے کوئی آذان نہیں۔ تو اس لیے یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد، مسجد کے ادب میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جس کی نیت کیا ہے؟ تحیۃ المسجد، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ 8ویں سنت ہے۔ اور 9ویں سنت یہ ہے کہ آدمی خطبے کو سن کر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، کیونکہ پہلے نماز ہوتا ہے عید میں، بعد میں خطبہ ہوتا ہے، اکثر لوگ چلے جاتے ہیں۔ خطبہ سننا بھی سنت ہے، خطبے کو سننا چاہیے، اس میں عید کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، عید کے بارے میں تفصیلی بات بتائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی سننا۔
ہاں کوئی آدمی مجبوری سے اٹھ کر آتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے خطبے کو اگر نہیں سنیں گے تو عید ہی نہیں ہوا. یہ غلط ہے. عید کا جو خطبہ ہے وہ سننا سنت ہے, سننا چاہیے. ہمارے یہاں گڑبڑی کیا ہوتی ہے معلوم؟ کوئی مسئلے کو بتانے کے لیے اس طرح سے بچوں کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے, بچے اس کو فرض سمجھتے ہیں. مسئلہ بتائے, چھوڑنا نہیں چاہیے. سنت کے خلاف ورزی کر دے, کس کے پاس ہمت ہے؟ اور یہ کہتا ہے کہ سنت ہی ہے, چھوڑ سکتے ہیں. تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو آپ اتنا معمولی اگر سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. کوئی آدمی مجبوری سے اٹھ کر چلا گیا, کسی کا پیٹ خراب تھا, کوئی بہت زیادہ مجبوری تھی, نماز کے بعد اٹھ کے چلا گیا, کیا عید کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ادا ہو گئی, کیونکہ عید کے بعد جو خطبہ ہے وہ سنت ہے. تو اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا نخطب فمن احب ان یجلس للخطبۃ فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ہم خطبہ دیتے ہیں, جو خطبے میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ لے اور جو جانا چاہتا ہے تو جائے. تو اس لیے اکثر ائمہ, اکثر محدثین کہتے ہیں کہ خطبے میں بیٹھنا چاہیے, یہ افضل اور سنت ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے عید کے دن کو گزارنا, اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کا مہینہ دیا, جس طرح سے ہم قدر کرنا چاہیے ہم نے قدر نہیں کی. رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, اللہ کا حق ختم نہیں ہو رہا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کب تک عبادت کرنا ہے؟ موت آنے تک. تب تک اللہ کو بھولنا نہیں ہے. الحمدللہ مسجدیں بھری ہوئی ہے, اور عید کے دن مسجدیں ایسی بھری ہوئی ہوگی تصور نہیں کر سکتے. لیکن جیسے ہی عید ختم ہو گیا مسجدیں ویران ہو گئی, شیطان آزاد اور نمازی قید ہو گئے. ایسی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے. ہم ایک مہینے کے مسلمان نہیں ہیں, ہم زندگی بھر کے مسلمان ہیں. تو اس لیے ہماری عبادتیں بھی اس اعتبار سے ہونی چاہیے. اگر توفیق چھن گیا اللہ سے مانگیے, اللہ محروم نہ کر. اللہ رمضان کے بعد وہی غافل زندگی, وہی لاپرواہی والی زندگی, وہی نمازوں سے دور والی زندگی, اللہ اس سے بچا, ہماری حفاظت فرما, ہمیں ہمارے اولاد کی حفاظت فرما. اللہ تو نے مہینہ دیا, عبادت کی توفیق دی, اس کے بعد بھی اللہ یہ عبادتیں ہم کرتے رہے, اس کی توفیق دی, اللہ سے مانگنا. اور آخری بات, انشاءاللہ اب اس درس کے بعد ہو سکتا ہے 10 دن درس نہ ہو, کیونکہ عید ہے, اس کے بعد تھوڑی مشغولیات وغیرہ رہتی ہے. تو انشاءاللہ 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد انشاءاللہ درس دیں گے. تو ایک آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا. عید کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس میں 6 روزے رکھنا, یہ سنت ہے. من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. روایتوں میں آتا ہے جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے, رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھتا ہے, 6 روزے, تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے. سوچو کیوں, بولو, میں نے اس سے پہلے بھی ایک درس میں بتایا تھا. 30 روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1 روزے کے بدلے 10 روزے کا ثواب دیتا ہے. مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. جو 1 نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکی کا بدلہ ملتا ہے. تو 30 روزے تو 300 روزے ہو گئے. اب بچا کتنا؟ 60. شوال میں 6 روزے رکھیں گے تو 60 روزوں کا ثواب ملے گا. 360 پورا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب. اس لیے عید کے بعد مسلسل رکھنا افضل ہے. عید ہونے کے بعد آپ کنٹینیو 6 رکھتے ہیں تو افضل ہے, ورنہ کوئی بھی اس مہینے میں کسی بھی دن ٹوٹل 6 رکھیں گے تو بھی ثواب مل جائے گا. ثم اتبعه 6 من شوال کا, شوال کی 6 روزے, شوال کے 30 دن میں کوئی بھی 6 روزے رکھیے. عید کے بعد 2 دن بعد 1 رکھ لیا, پھر 2 دن بعد 1 رکھ لیا, پھر 2 دن بعد 1 رکھ لیا. عید کے آخری عشرے میں آپ نے 1-2 روزے رکھ لیے. تو اس اعتبار سے اگر رکھیں گے تو 6 روزے اگر آدمی رکھتا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. بہت سارے عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں کہ قضا روزے باقی ہے تو پہلے کون سا رکھنا ہے. قضا روزے اگر باقی ہو اس صورت میں بھی آپ لوگ پہلے شوال کا روزہ رکھیں گے, کیونکہ قضا روزے رکھنے کے لیے آپ کے لیے شعبان تک آپ کو موقع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہمیں کبھی کبھی قضا روزے رکھنے میں شعبان تک کا وقت لگ جاتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ پہلے سنت روزہ رکھیے, اس کے بعد آپ کیا کیجئے, اپنے جو قضا روزے اس کو مکمل کیجئے. اس اعتبار سے عید کے دن کو اور آج جو مغرب بعد جو فطرے کا جو میں نے بتایا تفصیلات, اس کو اور اس کے بعد تکبیرات کو, اور جانے سے پہلے غسل کرنا, کپڑے پہننا اور خوبصورتی اختیار کر کے عطر لگا کر کھجوریں کھا کر ایک راستے سے جانا ایک راستے سے آنا, مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت آپ کیا کرنا, تحیت المسجد پڑھنا, خطبے کو سننا, اور اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ شوال کے مہینے میں 6 دن کے جو روزے رکھنا, یہ سب سنتیں ہیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. بس اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھا جائے گا. ہو سکتا ہے میں نے بتایا جیسے کہ ابھی 1 ہفتے بعد انشاءاللہ درس ہوگا یا 10 دن بعد گروپ میں ہم ڈال دیں گے کب سے درس شروع ہوگا, تو انشاءاللہ اس کے اعتبار سے مغرب بعد جو نارمل جو درس چلتا تھا مغرب سے عشاء تک, اسی وقت میں درس چلے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.